أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم صدق الله العلي العظيم. یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے 26ویں پارے سے اس سال تفسیر کا سلسلہ شروع کیا اور اس 26ویں پارے کی پہلی جو سورت تھی سورہ احقاف اس کی 35 آیتیں تھیں اور ہم نے اس کو الحمدللہ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد والا جو سورہ ہے جو سورہ نمبر 47 ہے اور سورہ کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ کی فضیلت کل ہم نے بتائی کہ یہ سورہ اتنا اہم ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1000 فرشتے اس کے قبر پر تعینات فرماتا ہے کہ وہ فرشتے نمازیں پڑھیں اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں اس کا ثواب اس سورہ کے پڑھنے والے کو ملتا رہے یہاں تک کہ وہ ساتھ رہیں گے حشر میں بھی اور جنت میں داخل کرنے تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ اتنی بڑی فضیلت کا سورہ ہے. اس میں اس لیے بھی زیادہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں ولایت کے منکروں کا تذکرہ کیا ہے وہیں مولا کائنات کے جہاد کا آپ کی مجاہدت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اوورآل مومن اور کافر کے فرق کو اس سورہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حق اور باطل کا بھی معیار اس سورہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس سورہ میں جنگ کی جو صحیح کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے خلاف لڑنے آتے ہیں اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس پر بھی اس سورہ میں مفصل گفتگو موجود ہے. ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے اور ہمیشہ یہ رحمان رحیم بار بار زبان پر آتا ہے. دونوں کا جو اصلی مصدر ہے وہ رحمت ہے. رحمت والا رحمان بھی رحمت والے کو کہتے ہیں رحیم بھی رحمت والے کو کہتے ہیں اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں فرق کیا ہے. رحمان کی رحمت میں اور رحیم کی رحمت میں فرق کیا ہے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا اگر نہیں تو میں دوہرا دیتا ہوں. دونوں میں رحمت ہی ہے. رحمت والے کو رحمان کہتے ہیں رحمت والے کو رحیم بھی کہتے ہیں مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان یہ اللہ کا اسم خاص ہے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. آپ نام
کسی کا بھی رحمان خالی نہیں رکھ سکتے. کیوں یہ اس میں خاص ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو رحمت ہے وہ اتنی عام ہے کہ ہر کوئی اس طرح کی رحمت رکھ نہیں سکتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ نے اس دنیا میں ہر ایک کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرمایا. ہر ایک، جاندار ہو یا لیونگ تھنگ ہو یا غیر لیونگ تھنگ ہو، انسان ہو جن ہو، انسانوں میں بھی کافر ہو منافق ہو مومن ہو، سب کس کا کار ہے؟ کہیے اللہ کا. تو اس کی رحمت اگر نہ ہو تو نہ فرعون سانس لے سکتا ہے، نہ نمرود جی سکتا ہے، نہ کوئی اور جی سکتا ہے. ابھی ساری دنیا میں جتنی بھی طاقت امریکہ کے پاس اس وقت ہے یا اسرائیل کے پاس ہے، وہ کہاں سے ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس کی رحمت کو اس دنیا میں اللہ نے اوپن رکھا، عام کر دیا. تو کیا کوئی ایسی رحمت دکھا سکتا ہے کسی اور کو؟ دشمن کو بھی، کافر کو بھی، منکر کو بھی نہیں دکھا سکتا. تو پھر یہ اس کی رحمت عام ہے، جبکہ یہ جو نام رحمان ہے وہ خاص ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو رحمت عامہ، مگر اسم جو رحمان ہے وہ خاص ہے، اللہ کے ساتھ ہے. اگر کسی کا نام آپ رکھنا چاہتے تو اس کے ساتھ کچھ ایڈ کر کے رکھیں، مثلا خلیل الرحمن یا حبیب الرحمن یا عبد الرحمن، عبید الرحمن، اس طرح کے کچھ اور لفظ اس کے ساتھ ایڈ کریں. خالی رحمان نام نہیں رکھا جا سکتا، یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی خالی رحمان نام رکھے نا تو وہ گنہگار ہے. جیسے کوئی اللہ نام نہیں رکھ سکتا، اللہ کے ساتھ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا عبداللہ، عبید اللہ یا خلیل اللہ، حبیب اللہ، اس طرح کا کوئی اور لفظ کو ایڈ کرنا ہوگا. تو رحمان اس میں خاص ہے، مگر اس کے اندر جو رحمت ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے. مگر رحیم میں بھی رحمت والے کو ہی رحیم کہتے ہیں. اس میں جو رحمت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جو رحیم میں جو رحمت ہے وہ خاص ہے مومنین کے ساتھ، اس میں منافقین کافرین شامل نہیں ہیں. اس کی رحمت خاصہ، ایک رحمت اس کی خاص بھی ہے. وہ جو خاص رحمت ہے کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. مگر یہ جو نام ہے عام ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے رحیم. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام رحیم رکھا ہے. تو رحیم نام رکھ سکتا ہے کیونکہ خاص ہے، اس کی رحمت خاص ہے، نام اس کا عام ہے. اس کا بالکل برعکس رحمان اس میں خاص ہے، رحمت اس کی کہیے عام ہے. لیکن یہاں رحیم میں اسم اس کا عام ہے مگر رحمت اس کی خاص ہے. تھوڑا سا اللہ کی رحمت کو مزید محسوس کرنے کے لیے نیاز کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تم امیجن کرنا چاہتے ہو، تصور کرنا چاہتے ہو تو سوچو کہ 100% ہے، تو قیامت تک جتنی بھی مخلوق جی رہی ہے، فیض یاب ہو رہی ہے، لطف اندوز ہو رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ جتنے چرند پرند انسان حیوان سارے جتنے بھی ہے مخلوق، وہ صرف 1% رحمت کا اللہ نے دنیا میں اظہار فرمایا. صرف 1% of his رحمت is disclosed in this world. اس میں مومن بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، سب شامل ہے. ٹھیک، مگر 99% اس کی مرسی، اس کی رحمت مخصوص ہے مومنوں کے لیے، وہ بھی قیامت کے دن اسے ملنے والی ہے. تو امیجن کرو کہ 99% میں کوئی اور کافر آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی منافق، کوئی اور مخلوق شریک نہیں ہے، صرف آپ ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں. پلس 1% جو دنیا میں آئی اس میں بھی ہم بھی تو شریک ہیں نا، شریک ہیں نا. تو مومنین کو اس سے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے مولا کائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے ہر بار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس لیے کہ یہ مومنوں کا خزانہ، ایک مومنوں کے لیے جو رحمت ہے وہ اس کے اندر اللہ نے بیان فرما دی ہے. رحمان میں بھی مومن کی رحمت شامل ہے، رحیم میں بھی جو کہ 99% اس کی رحمت ہے جو چھپی ہوئی ہے مومنوں کے لیے، اس میں بھی مومن شامل ہے. تو آئیے
اب اس کے بعد پہلی آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. یہ عجیب انداز نہیں ہے. پہلے ہمیشہ اس سے پہلے سوروں میں ابتدا میں الف لام میم آتا تھا یا الف لام را آتا تھا، ہا میم آتا تھا، کچھ تو شروع میں آتا تھا، بعد میں کوئی بات ہوتی. یہاں ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، اللہ کے پیغام کو انہوں نے انکار کر دیا. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں نا، 114 surahs, in which only 11 surahs are there where Allah has started cursing kuffar and disbelievers, infidels, mushrikeen. صرف 11 سوروں کی ابتدا ہی سے اللہ نے ان کو لپیٹ لیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے. کتنے سوروں میں؟ 11. جیسے سورہ توبہ ہے، شروع کرتے براءۃ من المشرکین، ٹھیک، جیسے یہ سورہ ہے. یا پھر سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس طرح کے سورے ہیں جس میں، یا پھر سورہ منافقون ہے، اس میں ویسے ہی ہے، ڈائریکٹ ان کو ان کے اوپر اٹیک کر دیا اس نے. تو یہ ٹوٹل 11 سورے، ذہن میں رکھیے گا کہ 114 صورتوں میں 11 سورے ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے نا کرسنگ شروع کر دیا، ان کی مذمت شروع کر دیا ہے. ان 11 سوروں میں سے ایک سورہ سورہ محمد ہے. یہاں اب جو الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ اور لوگوں کو راہ راست اللہ کے راستے سے روکا، وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. کل ہم نے بتایا یہاں وہ لوگ ہیں جو غدیر کے اس اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد انہوں نے اس کو نہیں اپنایا، نہ تنہا نہیں اپنایا بلکہ روک دیا راستہ. غدیر کا راستہ روکا، ثقیفہ کا راستہ کھول دیا. ان کے اعمال ضائع ہو گئے سارے کے سارے. یہاں معصومین نے روایت میں فرمایا کہ یہاں یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے واقعاً بھی ولایت کے خلاف کھڑے ہو کر کے مہم چلائی. یہ ان کے لیے ہے کہ ان کی باقی ساری جو جنگوں میں کوششیں کی تھیں، تھوڑا بہت کچھ دکھاوے کے لیے یا بہرحال کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، وہ سب ضائع ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. وآمنوا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ دوبارہ آمنوا آیا، اور ایمان لائے کس پر؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کون سی بات ہے جو پہلے بھی آمنوا آیا، دوبارہ آمنوا رسول اللہ پہ، یہ اور کون سی چیز خاص نازل ہوئی تھی؟ وہی غدیر میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب سے نازل ہوا اس کو اس پیغام کو پہنچا دو. یا اللہ فرما رہا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اسی پیغام کے اوپر کہ جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق تھا اللہ کے، اس کی پروردگار کی جانب سے. یعنی جنہوں نے آ کے کہا تھا نا کہ بھئی آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے چچا زاد کو، اپنے کزن کو لا کر کے ہم پر مسلط کر رہے ہیں؟ کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، رسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا. علی کو ولی کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا. یہ بھی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. کفر عنہم، اگر کوئی ایسا ایمان لانے والا ہے ولایت کے اوپر بھی، تو ان کے تمام تر وہ گناہ جو انہوں نے کیے تھے معاف کر دیے گئے. کفر عنہم سیئاتہم، ٹھیک. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، کل یہاں بات کر کے ہم نے چھوڑ دیا تھا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ مطلب یہ کہ ان کی جو کمیاں ہیں نا ان کی اللہ نے خود اصلاح کر دیا، کیونکہ مین میسیج کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. مین اللہ کی بات انہوں نے اس کی لاج رکھ لی. انہوں نے ایمان لا کے کہا کہ ہم اگر اللہ کہہ رہا ہے تو ہم
علی کو اپنا مولا ماننے کو تیار ہیں, اپنا آقا اور اپنا سرپرست ماننے کو تیار ہیں. انہوں نے آ کے ولایت کو قبول کر لیا. اس لیے اس قبول کرنے کی وجہ سے دو کام اللہ نے کیے. ایک تو ان کے گناہوں کو بخش دیا, دوسرا کہ جو ان کے اندر کمیاں تھیں نا, یقیناً کمیاں ہیں, ہم سب کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں نا, ان کمیوں کو اللہ نے ٹھیک کر دیا خود ہی. وہ اصلح بالہم, اور ان کے حالات کی اصلاح کر دیا. حالات کی اصلاح کر دی کا مطلب یہ کہ وہ بگڑے ہوئے حالات تھے تو ٹھیک کر دیے نا. آگے تیسری آیت پر دیکھیے گا, ذالک, یہ اس لیے ہے, ذالک اشارہ ہے اس لیے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, جنہوں نے کفر کیا نا, انکار کیا, انہوں نے باطل کی پرستش کی, باطل کی اتباع. تو یہ کیا ہے معیار اللہ نے بتا دیا. دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ضرور مجھ پر ایمان لاؤ, میری کتاب پر لے آؤ اور میرے رسول پر لے آؤ یا علی پر ایمان لے آؤ. ہم خالی ایسے نہیں کہہ رہے, اس کو ہم نے کرائٹیریا دیا ہے, اور کرائٹیریا ہر عقل مند کے لیے وہ بالکل اپلائی ہوتا ہے. ہر عقل مند کو یہ کرائٹیریا اپلائی ہوتا ہے. اب وہ کرائٹیریا کیا ہے, غور سے سنیے گا. جو ٹروتھ ہے, جو حق ہے, کسی بھی عقل مند کے سامنے وہ حق واضح ہوتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے. عقل مند انسان کے سامنے مثال کے طور پر 2+2 4. اب کوئی عقل مند چاہے کتنا ہی ضدی ہو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. No, I'm not going to accept this. 4+4, I'm going to say 5 rather than 4. The other people, they say, you have to go to the psychology. You have to treat yourself. Because if you are a normal person, the normal person should accept this fact. The truth is 4+4, 2+2 is 4. That kind of truth. میں تھوڑا سا بچے بھی ہیں نا, تھوڑا میں ان کو انگلش میں ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. Can you just come and join us, yeah? To listen to us, you get something important to learn. Recite salawat, please. اچھا لگتا ہے کہ بچے بھی انٹرسٹ اس میں لے اور ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں انگلش اردو تھوڑا مکس کر کے بتا رہا ہوں. تو جو ٹروتھ ہے, جو حق ہے, وہ تو سب کے لیے ہے نا. اس میں شیعہ سنی, مسلمان, مومن, کافر تو نہیں ہے. جب بھی ٹروتھ کسی پر واضح ہو جائے, مثلا سچائی, کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ, سچائی is something appreciable and everyone should say the truth. Yes, یہ حق ہے, ٹھیک. اب حق کے مقابل میں باطل ہے. باطل کیا ہے؟ falsehood. باطل is falsehood, and no one is going to accept falsehood if he is or she is intellectual. If you have some sort of sense and understanding, you have to follow the truth and deny the batil, the falsehood. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو, ہم اگر کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ تو ایسے نہیں کہتے, چونکہ وہی حق ہے. تو فیکٹ یہ ہے, the truth یہ ہے کہ اللہ ہی کائنات میں واحد, کائنات میں خالق ہے. تو ایمان لاؤ جو ہم کہتے ہیں وہ based on the criteria of being righteousness, being truth. یہ اور جو کافر انکار کر رہے ہیں, ہم ان کو سزا دے رہے ہیں, تو it's not just because they deny it. You can deny many things, but you cannot deny the truth. تو بیس یہ ہے کہ تم حق کو مانو گے اور باطل کو ڈینائی کرو گے. تو اس بات پر اللہ نے فرمایا کہ جو کفر بھی ہے ان کا, وہ باطل کی بنیاد پر ہے. اگر میں خود بھی کافر ہوں, کس بات کا کافر ہوں؟ لات و عزا کا کافر ہوں. یس, I am a kafir of فرعون. یس اور نو؟ تو کافر ہونا بری بات نہیں, ڈینائی کرنا بری بات نہیں ہے, مگر کیا ڈینائی کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اگر حق ڈینائی کریں گے تو ہم دی ٹرو کافر جو ہے نا وہ ہو جائیں گے, اور اگر ہم نے باطل کو ڈینائی کیا ہے تو اسٹل وی آر اوکے, بیکاز وی آر ڈینائنگ دی فالسہڈ. باطل کو ہم نے ڈینائی کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جتنے خدا ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں. جاؤ
ہم کافر ہو گئے، سارے خداؤں کے ہم کافر ہیں، اور مومن کس کے ہیں؟ وحدہ لا شریک۔ تو ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے کرائٹیریا سمجھا کر کے اب یہ جو آیت، اب آئیے آیت کی طرف دیکھیے، آیت نمبر 3، ذالک، یہ جو ہم نے بتایا کہ کافروں کو سزا دیں گے، مومنوں کو فائدہ پہنچائیں گے، یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں نا، اس کی بنیاد کو سمجھو۔ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، جو لوگ کافر ہیں انہوں نے باطل کی اتباع کی ہے، فالس ہوڈ کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اس لیے ہم ان کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، انہوں نے بھی کس کی بنیاد پر ایمان قبول کیا ہے؟ اتبعوا الحق من ربهم، ان کے رب سے جو حق آیا نا، اس کی اتباع کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اللہ اسی طرح مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ بات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ تو ایسے نہیں کہہ رہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں تم کفر نہ کرو تو ایسے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کی بنیاد ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ حق ہے تو ایمان لاؤ، باطل ہے تو ایمان نہ لاؤ۔ آیت نمبر 4، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ اب یہ جو آیت ہے، اس کو جو کافر ہیں، جو اسلام میں اور خاص کر قرآن میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اگر آج کل جو ہندو اسلام کے خلاف وہاں پر انڈیا میں جو مہم چلائے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز پر، سب سے زیادہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے جو ان کا خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردن اڑا دو۔ آیت یہی کہہ رہی ہے، غور سے دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم ملاقات کرو کافروں سے، کفر کرنے والوں سے، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردن اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان کو زیر کر دو، تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، اور اگر زندہ ہیں تو ان کے ہاتھوں کو کس کے باندھ کے اپنا قیدی بنا لو، اسیر کر لو۔ یہاں تک کی آیت کو لا کے بار بار وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ یہاں تک کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ جب تم کافروں سے ملو، کیا کہیں؟ گردن اڑا دو، پھر ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ، ان کو زیر کرو، پھر ان کے ہاتھوں کو باندھ کے اسیر بنا لو۔ یہاں تک پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھتے، کیونکہ اس سے آگے پڑھیں گے تو پھر ان کی پول کھل جائے گی۔ یہ قرآن کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم نے شروع میں بیان کیا، اس کے بعد والی بات کو تم پڑھو گے تو تمہارا خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات کہ تم نے جو پہلے سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ بعد والی کیا آیت ہے؟ یہ ہے، دیکھیے نا، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ یہاں بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، دونوں طرف سے صفیں تیار ہیں، کافروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر اٹیک کر رہا ہے، تمہارا بھی ایک لشکر ہے میدان جنگ میں۔ This is all about battlefield. It is not about ordinary life. Whenever you see the infidel, you should kill him. No, not the case. The case is here. It is about the battlefield. جب دشمن کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے تو کیا اللہ کہے گا کہ وہ مار رہے ہیں تو مار کھا لو، تم مر جاؤ؟ اللہ یہ کہے گا؟ نہیں، اللہ یہ کہے گا، اللہ کیا ہر عقل مند یہ کہے گا، اگر بیٹل فیلڈ میں ہو، دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو، تو تمہیں وہاں پر جنگ میں یہی کرنا ہے کہ اگر تم کر سکتے تو ایسا کرو۔ اور اس میں بھی کسی نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صرف اور صرف مشرکوں اور کافروں نے جو میدان جنگ میں آ کر کے جو درگت پائی ہے، جو ذلت اٹھائی ہے، وہ مولا علی کی وجہ سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا علی کے علاوہ بھی کسی نے کوئی کمال کر دیا تھا وہاں؟
ہاں اگر کوئی اسیر پکڑ کے آتا تو پیچھے سے کوڑے مار کے کہتے تھے دیکھو ہمارے خلاف آئے ہو. وہ کہتا بھائی اسیروں کو مارنا ویسے بھی آپ کے مذہب میں حرام ہے, تم آپ کے مارتے ہو. مولا علی جو میدان جنگ میں دیکھو اس بڑے کردار کو, اتنے بڑے کردار کو دیکھو کہ جو رسول کو ذلیل کرنے آئے تھے ان کو مولا ذلیل کرتا تھا میدان جنگ میں, ان کی گردنیں اڑاتا تھا, مگر ان کے بچوں کو, یتیموں کو خود جا کے کھانا پہنچاتا تھا. کتنا بڑا کردار ہے, کائنات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا کردار. تو یہ آیت جو ہے نا وہ اس جنگ کی بات کر رہا ہے جس میں دشمن مقابلے میں آئے, ان کے لیے ایسا ہے. اچھا اب کیا ہے جو بات, گردن اڑاؤ, اگر تمہارے مقابل میں آیا ہے, تم جنگ میں لڑ رہے ہو تو تم بھاگو نہیں, میدان چھوڑ کے بھاگو نہیں, بلکہ کیا کرو, مقابلہ کرو, اور مقابلہ کر کے ان کو مارو. اور اس کے بعد اگر اسیر ہوتے ہیں تو پھر تم ان کو پکڑ کے نہ بھاگے نہیں, ان کو لے آؤ. پھر کیا کرو, اب جو مہربانی اسلام کی ہے, کسی اور ملک میں یا کسی اور جنگ کے اصول میں یہ بات نہیں ہے جو یہاں پر اللہ نے اس جنگ کے اصولوں کو بتایا ہے. کیا فرمایا, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ, اس کے بعد تم اس پر احسان کرو, مہربانی کرو, چھوڑ سکتے تو ان کو چھوڑ دو. ابھی قیدی ہیں, چھوڑ سکتے تو چھوڑ دو. کتنی بڑی تعلیم ہے اسلام کے اندر. وَإِمَّا فِدَاءً, یا پھر کچھ معاملہ کر کے, جیسے رسول اللہ نے کیا, کیا خوبصورت رسول اللہ نے معاملہ کیا. پتہ ہے جنگ بدر میں پکڑ کے جو آئے تھے اسیر, ان میں سے کہا اچھا تم میں سے پڑھا لکھا کون ہے, کہا یہ میں پڑھا لکھا, میں فلاں فلاں فلاں, اچھا تم لوگ آؤ. تم کو اسی ایک بات کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا, آزاد کر دیا جائے گا کہ تم ایک مسلمان کو پڑھاؤ جو ان پڑھ ہے. تو مسلمان جو ان پڑھ تھے ان کو لایا گیا, جو اسیر تھے کافر مشرک جو پڑھے لکھے تھے ان کو بٹھایا گیا, جو پڑھے لکھے کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کو پڑھایا, لکھایا, سکھایا, ان کو آزادی مل گئی. کتنا بڑا نظام ہے اسلام کے اندر, خاص کر ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے, اللہ کے نبی نے کتنی اس کو اہمیت دی ہے. تو یہ سب چھوڑ کے نا وہ خالی یہ پہلے والی ٹکڑے کو لے کے اچھالتے رہیں گے, بعد والی آیت کو پڑھیں گے پتہ چلے گا یہ تو جنگ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ تو لڑائی جو بالکل آمنا سامنا جب وہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. پھر مہربانی یہ فرمایا اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها, یا یہاں تک کہ جب وہ ہتھیار ڈال دے تب تک, اگر ہتھیار ڈال دے تو پھر نہیں ان کو مارنا. یہ دیکھو کتنی بڑی تعلیم ہے. مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, سب سے بڑی فضیلت یہ کہ حتیٰ جو بھاگ جاتا تھا نا پیٹھ دکھا کر کے, اس کے پیچھے نہیں جاتا. اب وہ بیچارہ تسلیم ہو گیا, میرے مقابل میں اب وہ میرے سامنے روبرو بھی نہیں کھڑا ہوا ہے, پیٹھ دکھا کے بھاگ رہا ہے تو بھاگنے دو, اس کو نہیں ماروں گا میں. کتنا عظیم کریم ہے میرا مولا کہ دشمن کو, کافر کو بھی میدان جنگ میں ایسے ہی نہیں مارتا پھرتا, چلو گھیر کے مار ہی دیتے ہیں کیونکہ بھاگ گیا, پھنس گیا. نہیں, بھاگ گیا تو کہنے چھوڑو, بھاگنے دو. یہ ہے اس عظیم مولا علی کی مجاہدت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں. حتی تضع الحرب اوزارها ذالک, اور یہ بھی اس لیے ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ اب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا, تو اللہ خود ہی مار دیتا ان کو, ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ جنگ میں جاؤ تو تم جا کے جنگ آزمائی کرو, جنگ لڑو ان کے ساتھ. یہ بھی ہوتا ہے نا, سوال آتا ہے اکثر, بنی اسرائیل نے ایسے کیا تھا نا, آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اذهب الى فرعون انه طغى, اس نے بغاوت کی ہے, طغیان گری کی ہے, چلو مقابلہ کرتے ہیں. کس کا؟ فرعون کا. تو بنی اسرائیل کے چالاک لوگوں نے آگے کہا کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں نا, کہاں ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں, تو ہماری ایک عرضی اللہ تک پہنچا دینا. کا کیا؟ اللہ سے پوچھنا ہے کہ جتنا بھی فرعون کے پاس ہے نا وہ کس نے دیا ہے. یہ کون سی بات ہے, اللہ نے دیا, اللہ نے دیا. تو اللہ کیا یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو چھین لے؟ بے شک اس کو قدرت اس کو حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں بیڑا غرق کر دے. تو چالاک بنی اسرائیل
کہتے ہیں ہماری عرضی یہ کہ اللہ سے کہہ دے، وہ چھین سکتے تو خود ہی چھینے نا، وہ اس کے اللہ کے مقابل میں آ کے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ کہیے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اللہ کا ہی کھا رہا ہے، اللہ کا ہی سب کچھ اس کے پاس ہے، تو اللہ سے چھین لے، ہمیں کیوں زحمت دے رہا ہے؟ ہمیں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے دے۔ یہی ہے نا، یہی کچھ ذہنیت صحابہ کے اندر بھی تھی۔ وہ بھی کہتے اگر اللہ نے ان کو دیا ہے سب کچھ تو چھین لے، قصہ تمام، ہم کو کیوں جنگ میں؟ اس کا جواب یہ ہے، آیت کا ٹکڑا ایک اور سے سنیں گا، اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں، اس ٹکڑے میں ہے۔ ذالک، دیکھو یہ اس لیے ہے، ہم نے جو کہا نا تم جاؤ میدان میں جنگ میں لڑو، کس لیے؟ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی سب کچھ کر دیتا۔ اللہ چاہے تو وہ 2 سیکنڈ میں سارے کافروں کی جو ہے نا لشکر سارا تہس نہس ہو جاتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، تم سے کہا، کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایک دوسرے کا امتحان ہو، ایک دوسرے کی آزمائش ہو، سب کچھ اللہ ہی کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ تم کس بات کے حقدار بنو گے؟ پھر تم میں سے کسی کو تمغہ کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ تم میں سے کیسے پتا چلے گا کہ دل سے ایمان لائے ہو یا صرف مال غنیمت کے لیے ایمان لائے ہو؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، ورنہ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے پہلے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جواب ہے، وہ موسیٰ کی قوم کا بھی جواب یہ ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا بھی جواب۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ اللہ نے جو حکم دیا کہ تم جا کے لڑو، وہ اس لیے کہ تم کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ اب جو اللہ نے شہداء کی عظمت کو بلند کیا ہے اس آیت کریمہ میں، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو ان کے اعمال کو ہرگز اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، خالی ضائع ہی نہیں ہونے دے گا، بہت کچھ شہداء کو ملے گا جو کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے، جو اللہ کی راہ میں۔ اس میں روایتوں میں آیا ہے، مفسرین نے بتایا ہے، اس میں سب سے پہلی جو شخصیت جو احد میں شہید ہو گئی، سید الشہداء کا لقب سب سے پہلے جس کو ملا وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہے۔ یہ رسول اللہ کے چچا ہی نہیں تھے بلکہ سورما تھے، پوری بنی ہاشم بلکہ بنی اس پورے قریش کے اندر ان کا ایک اپنا مقام تھا اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے بدر میں جہاد کیا، چچا بھتیجے نہ ہوتے تو آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی نہ ہوتے، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ چاچا اور بھتیجے کے ہی کمال کی وجہ سے مسلمان ہیں، نہ مان کے بھی بہرحال اس بات کو وہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ انہوں نے ہی کفار کے چھکے چھڑائے تھے۔ ایک حضرت حمزہ، دوسرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس میں جو شہداء کی سر فہرست نام آتے ہیں اس میں بھی بنی ہاشمی ہے۔ ہم کیا کریں؟ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اگر تمغے اللہ نے ان کو دیے ہیں تو قربانیاں بھی انہوں نے ہی دی ہیں، کسی نے باہر سے کوئی کمال کیا نہیں ہے، جس نے کوئی کمال نہیں کیا اس نے عہدے لے لیے، مگر جو اللہ کی طرف سے تمغے ملے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے۔ آگے بڑھتے ہیں، بعد والی آیت ہے آیت نمبر 5، سیہدیہم، یہ بھی شہداء کے سلسلے میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے، سیہدیہم ویصلح بالہم، اور ان قریب انہیں منزل تک پہنچا دیا جائے گا اور ان کی حالت سنوار دی جائے گی۔ اب یہ جو شہداء کو اللہ مقام دیتا ہے اس کا تھوڑا سا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ایک بات جو اس بات والی آیت کے اندر جو خوبصورت نقطہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ آیت نمبر 6، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں اللہ داخل کرے گا جن کو پہلے
پہلے سے بتا دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ شہید کا مطلب کیا ہے؟ چشمدید گواہ. چشمدید گواہ. تو اس کو کیوں شہید کہتے ہیں؟ اس کا دم ٹوٹنے سے پہلے، اس کی سانس رکنے سے پہلے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ نظارہ ان کے سامنے آ جائے، وہ گواہ ہوں گے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، پھر ان کا دم نکلے گا. تو یہ ہو گئے شہید، یہ گواہ ہیں، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 6 ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اور جنت جس کو ان کے پہلے سے بتا دیا گیا تھا، ان کی شناخت ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا تھا. کتنا بڑا مقام ہوتا ہے شہید کا، انہوں نے دیکھ لیا ہے مرنے سے پہلے، جانے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے. آگے آیت نمبر 7 ہے. ٹائم ہمارے پاس کتنا رہ گیا ہے؟ میرے خیال میں اور کچھ 4 منٹ. ایک اور آیت بھی ہم ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے کی آیت جو ہے وہ ایک کلی قاعدہ ہے، اور یہ کلی قاعدہ ہم سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اور تمہارے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، تم ثابت قدم رہو گے. تو اب یہ شرطیہ ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو کیا اللہ پہلے تو مدد کا وہ ہے، محتاج ہے؟ سوال آپ سے کرو. جو کہتے یا علی مدد کہنا کفر ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو. کتنا بڑا کفر ہے. اگر وہ کفر ہے تو یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے نا. اور کہہ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، یا علی مدد کہنا کفر ہے کیونکہ تم نے غیر خدا کو مدد کے لیے پکارا. اب اللہ خود مدد کے لیے پکارا، میری مدد کرو. تو یہ خود نعوذ باللہ کتنا بڑا کفر. خود اللہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، مگر یہ کیسے کرا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کیا اللہ مددگار محتاج ہے مدد کا، کسی مدد کا؟ پوری توجہ سے سنیے گا، بہت پیارا سا جملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہاں سارے مفسرین آ کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہاں پھر شرک کو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت کو انہیں ٹھیک کرنا ہے، اسی کو فوراً بیان کر کے بچ نہیں سکتے. کفر کا مسئلہ ہو جائے گا، شرک کا مسئلہ ہو جائے گا. یہاں پر سارے اکٹھا ہو کے کہتے ہیں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. کس کی مدد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر تمہاری اللہ مدد کرے گا. یہی سے ہم نقطہ اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب تمام انسانوں میں، اللہ کے بندوں میں کس نے اللہ کے دین کی سب سے زیادہ مدد کی؟ جب کسی نے اللہ کے دین کی مدد اس طرح کی ہے تو وہ کیا ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے؟ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب کوئی اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے تو کیا اللہ کے دیندار بندوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ یہاں پر کہاں سے شرک آ گئے؟ اللہ بھی کہہ رہا ان تنصروا ینصر اللہ ینصرکم. اگر اللہ کی کوئی مدد کرے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وہ بھاگنے والے میں سے نہیں ہوگا، اس کے قدم جمع ہوں گے چاہے پوری دنیا اس پر وار کرے. مولانا نے خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ اگر ایک ساتھ مشرق و مغرب کی انسانی اور جن کی فوج، ساری فوج علی پر ٹوٹ پڑے، ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، تو علی کو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھو گے.
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کی اس سے بہتر کیا تفسیر ہو سکتی ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ہم تمہارے قدم کو بھی جمع دیں گے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو جو ثابت قدم مومن ہیں ان میں شمار فرما. ہم سب کی یہ کوشش جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کل ٹھیک 6 بجے ہم درس تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پلیز آپ لوگ آ ہی رہے ہیں تو ذرا